ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ظاہری اور باطنی طور پر ہم پر اپنی نعمتیں نچھاور کی۔ ہم اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی ان بھرپور عطاؤں اور وافر نعمتوں پر جن سے اس نے ہمیں خاص طور پر سرفراز کیا، اور وہ نعمتیں اس کے فضل و کرم سے بہت ہی زیادہ ہو گئی ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے ہمیں اپنی وسیع نعمتوں اور عام فیض سے ڈھانپ رکھا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جو اللہ کی اپنے بندوں پر دائمی نعمتوں میں سے سب سے عظیم نعمت اور اس کی نمایاں نوازشوں میں سے سب سے قیمتی نوازش ہیں۔ اللہ دنیا و آخرت میں آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر درود و سلام اور برکت نازل فرمائے۔ اما بعد، لوگوں میں خود کو اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ سے ڈرو، اللہ آپ پر رحم فرمائے اور اس کی ان نعمتوں پر شکر ادا کرو جن سے اس نے آپ کو سرفراز کیا اور شرف بخشا، اور جو کچھ اس نے خاص طور پر تمہیں عطا کیا اس پر خوشی کا اظہار کرو، کیونکہ خوش ہونا بھی ایک عبادت ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے رب اور مالک کا تقرب حاصل کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ جب کوئی نعمت اسے ملتی ہے یا کوئی بھلائی اس تک پہنچتی ہے تو وہ خوشی محسوس کرتا ہے، چاہے وہ دنیا کی کوئی نعمت ہو جیسے اللہ نے فرمایا، اور جب ہم لوگوں کو اپنی کوئی رحمت چکھاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتے ہیں، یا پھر آخرت کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت ہو جیسا کہ فرمایا وہ اس فضل پر خوش ہیں جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے۔ اور خوشی ایک صفت کمال ہے، یہ اللہ عز و جل کی ان فعلی صفات میں سے ہے جو اس کی مشیت اور ارادے کے تابع ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی اپنے بندے کی توبہ پر جب وہ اس سے توبہ کرتا ہے تم میں سے کسی ایسے شخص کی نسبت کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جو ایک بے آب و گیاہ صحرا میں اپنی سواری پر سفر کر رہا تھا تو اس کے ہاتھ سے نکل کر گم ہو گئی، اس کا کھانا پینا اس پر تھا، اس کے ملنے سے وہ مایوس ہو گیا تو ایک درخت کے پاس آیا اور اس کے سائے میں لیٹ گیا۔ وہ اپنی سواری سے نا امید ہو چکا تھا، وہ اسی عالم میں تھا کہ اچانک کیا دیکھتا ہے کہ وہ اونٹنی اس کے پاس کھڑی ہے۔ اس نے اس کی نکیل کو پکڑ لیا، پھر شدید خوشی میں کہہ بیٹھا، اے اللہ، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، یعنی شدت خوشی کی وجہ سے وہ غلطی کر بیٹھا۔ جب اللہ تعالی بندے کے گناہ سے توبہ کرنے اور معصیت چھوڑنے پر اتنا خوش ہوتا ہے تو پھر سوچو کہ وہ بندے کی عبادت کرنے اور فرما برداری کر کے اس کی طرف رجوع کرنے سے کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ اللہ کے بندو، خوشی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ خوشی جو پسندیدہ، مطلوب اور محبوب ہے، اور وہ ہے شکر، فرما برداری، عاجزی، اللہ کے اس احسان کے اعتراف کی خوشی جو اللہ نے اپنے بندے کو دنیا اور آخرت کی بھلائی سے نوازا اور اس پر انعام کیا ہے۔ اور ایک خوشی وہ ہے جو مذموم، ناپسندیدہ، مردود اور اللہ کے نزدیک مبغوض ہے، اور وہ ہے تکبر، اطرانے، گھمنڈ اور بیجا فخر کی خوشی، اور وہ خوشی جو اللہ کی نافرمانی پر ہو، معاذ اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پیچھے رہ جانے والے لوگ رسول اللہ کے جانے کے بعد اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہیں، انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرنا ناپسند رکھا، انہوں نے کہہ دیا اس گرمی میں مت نکلو، کہہ دیجئے دوزخ کی آگ زیادہ سخت گرم ہے، کاش وہ سمجھتے ہوتے۔ اور قابل تعریف خوشی میں سے یہ ہے کہ دل اللہ کی معرفت، اس کی محبت، اس کے کلام سے خوش ہو۔ اللہ نے فرمایا، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے تو وہ جو کچھ آپ پر اتارا جاتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا، جب اہل کتاب وحی کے نازل ہونے پر خوش ہوا کرتے تھے تو اللہ کے اولیاء اور اس کے رسول کے پیروکار اس خوشی کے کہیں زیادہ حقدار ہیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا؟ جو لوگ ایمان والے ہیں اس سورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا اور وہ خوش ہو رہے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، دلوں میں جو روگ ہے ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے، رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ آپ کہہ دیجئے بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے۔ مفسرین نے کہا، اللہ کا فضل اسلام
کلام ہے اور اس کی رحمت قرآن ہے، اور پسندیدہ خوشیوں میں سے ایک وہ خوشی ہے جو عبادت کی تکمیل اور اطاعت کے پورا ہونے پر حاصل ہوتی ہے، اور انہی میں سے اس ماہ قیام یعنی رمضان میں روزے کی عبادت ہے۔ بس یہ خوشی بندوں کے لیے آخرت کے دن سے پہلے دنیا میں ہی جلد مل جانے والی نعمتوں میں سے ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی طرف سے توفیق، مدد، آسانی اور درستی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی کا ارشاد گرامی ہے، ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں سوائے روزہ کے، کیونکہ روزہ صرف میرے لیے خاص ہے، میں ہی خود اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ ایک ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو وہ بری باتیں اور شور غوغا نہ کرے، اگر اسے کوئی گالی دے یا اس سے جھگڑا کرے تو وہ اسے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کی یہاں مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔ روزہ دار کے لیے دو مسرتیں ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے، ایک روزہ کھولنے کے وقت، دوسرا جب اپنے مالک سے ملے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر۔ اللہ کے بندو، روزے دار کی خوشی اس کے افطار کے وقت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک خوشی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب وہ اس دن غروب آفتاب کے وقت روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب پورے مہینے کے روزے مکمل ہونے کے بعد یکم شوال کو عید کے دن افطار کرتا ہے۔ بس اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو، اس نعمت پر خوشی مناؤ، اس نے تمہیں رمضان کے روزوں کی تکمیل کی توفیق دی، اور اس پر شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں قیام اللیل اور قرآن کی تلاوت کی نعمت سے نوازا، اور ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اللہ سے، اپنے لیے، آپ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ کی معافی مانگتا ہوں، تم بھی اس سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہی بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو دعاؤں کو قبول کرنے والا، حاجتوں کو پورا کرنے والا، عطاؤں سے نوازنے والا۔ ہم اس کی حمد کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمارے گناہوں کو مٹا دیا، ہماری لغزشوں کو دور کر دیا اور ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دیا۔ درود و سلام ہو تمام مخلوقات میں سب سے معزز، سرداروں کے سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے اہل بیت اور صحابہ کرام پر جو فضیلت اور بزرگی والے ہیں۔ اما بعد، امام ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ اور اس کے ناموں، اس کی صفات، اس کے رسول، ان کی سنت، ان کے کلام سے خوش ہونا، یہ خالص ایمان، اس کا نچوڑ اور مغز ہے۔ یہ عجیب قسم کی عبودیت ہے جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بس دل کا اللہ اور اس کے ناموں، اس کی صفات، اس کے کلام، اس کے رسول اور اس سے ملاقات سے خوش ہونا سب سے بڑی نعمت ہے جو بندے کو عطا کی جاتی ہے، بلکہ اس کی سب سے عظیم عطاؤں میں سے ہے۔ یہ عجیب قسم کی عبودیت ہے، اس کا دل پر ایسا اثر ہے جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دل کا اللہ اور اس کے ناموں، اس کی صفات، اس کے کلام، اس کے رسول، اس سے ملاقات سے خوش ہونا سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے افضل نعمت ہے جو بندے کو عطا کی جاتی ہے، بلکہ یہ اس کی سب سے عظیم عطاؤں میں سے ہے۔ اور آخرت میں اللہ سے ملاقات کی خوشی دنیا میں اللہ سے خوش ہونے اور اس سے محبت کرنے کے مطابق ہوگی۔ پھر یاد رکھو اے اللہ کے بندو، اللہ کی توفیق اور اس کی مدد پر شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ عبادت کے بعد دوسری عبادت اور ایک اطاعت کے بعد دوسری اطاعت کی جائے، اور انہی میں سے رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر ان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو پورے سال کے روزوں کی طرح ہیں۔ صحیح مسلم ہے۔ بس جو شخص روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو اور اسے آسان لگتا ہو تو جب اسے میسر ہو شوال کے 6 روزے رکھ لے، اور جس شخص کے لیے روزے مشکل و دشوار ہوں اسے چاہیے کہ جلدی کرے جب تک روزے کی حرارت باقی ہے اور اس کے دل میں اس کا شوق باقی ہے۔ پھر درود و سلام بھیجو اللہ کی سب سے بہتر مخلوق محمد بن عبداللہ پر، جیسے تمہارے رب نے تمہیں اس کا حکم دیا اور فرمایا، اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول ہمارے نبی محمد پر درود، سلام اور برکت نازل فرما۔ اے اللہ تمام صحابہ کرام، تابعین، ان کے بعد کے لوگ جو قیامت تک ان کی پیروی کرے، ان سب سے راضی ہو جا اور ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے ارحم الراحمین، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، دین کے قلعہ کی حفاظت کر، اپنے موحد بندوں کی مدد کر۔ اے اللہ مسلمانوں میں سے غمزدہ لوگوں کے غم کو دور کر، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور کر، مقروضوں کا قرض ادا کر، ہمارے مریضوں اور تمام مسلمان مریضوں کو شفا دے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے وطنوں میں امن عطا فرما، ہمارے ائمہ اور حکمرانوں کی اصلاح فرما، ہمارے امام اور ولی امر خادم
خادم حرمین شریفین کو حق توفیق درستی سے مدد فرما۔ اے اللہ ان کی عمر صحت عافیت اور بھرپور نعمت کے ساتھ دراز فرما، اور ان کو ان کے امانت دار ولی عہد کو ان امور کی توفیق دے جو ملک و ملت کی بھلائی، اسلام اور مسلمانوں کی عزت و رفعت کا باعث ہو اے رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے سرحدوں اور مورچوں پر ڈٹے ہوئے فوجی جوانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ انہیں اپنی اس آگ کی حفاظت میں رکھ جو کبھی نہیں سوتی، اپنی اس قوت و سہارے سے انہیں محفوظ کر لے جن پر کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے مظلوم بھائیوں کے مددگار، پشت پناہ، معاون اور ناصر بن جا۔ اے اللہ ان کی کمزوری کو طاقت میں بدل دے۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ان کی کمزوری کو طاقت میں بدل دے، ان کی تنگی کو کشادگی اور خوشحالی میں بدل دے، اور ان کو غاصب صہیونیوں پر غلبہ عطا کر۔ اے اللہ ہمارے ملک پر امن، استحکام، خوشحالی اور اس کے سپاہیوں کی حفاظت کر، اور اس کے خلاف سازش کرنے والوں کی چالیں ناکام کر دے، اور ظالموں کی زیادتیوں کو دور کر دے، اور تمام مسلم ممالک کی بھی حفاظت فرما اے رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا فرما اور اسے ہمارے دلوں میں مزین کر دے، کفر، نافرمانی اور گناہ سے ہمیں نفرت دلا دے، ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔